دوستو یکم مئی کو کولمبیا کے جنگلات جسے امازون کہا جاتا ہے میں ایک جہاز کریش ہوا۔ طیارے کی تباہی کے بعد زندہ بچ جانے والے بچوں میں سب سے بڑی 13 سالہ لیسلی نے امازون کے گھنے جنگل میں خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو 40 دن تک زندہ رکھنے کے لیے بقا کی جنگ لڑی۔ ہسٹری وائز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہسٹری وائز کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ دوستو کولمبیا میں طیارے کی تباہی کے بعد 40 دن تک امازون کے گھنے جنگلات میں گزار کر زندہ بچ جانے والے 4 بہن بھائیوں کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آ چکی ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ امازون کے جنگلات کتنے خطرناک ہیں۔ در حقیقت یہ کرہ ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار اور عجوبہ ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا۔ بقول ماہرین حیاتیات اس جنگل کا 10% حصہ ہی دریافت کیا جا سکا ہے۔ یہ جنگل کم اور ایک الگ دنیا زیادہ ہے جس میں حشرات الارض، چرند پرند اور جانور پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دوستو کیا جنگل کی یہ عظمت کا مظہر نہیں کہ ہم وقت کروڑوں جانداروں کی خوراک، پانی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوا بھی مہیا کرتا ہے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام، لاکھوں نباتات، پرندوں اور ممالیہ کی 2000 اقسام کا گھر ہے۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1300 کے لگ بھگ پرندوں، 427 ممالیہ اور جل تیلی کے ساتھ ساتھ 380 کے قریب رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا سکی ہیں۔ بعض ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ دریافت شدہ جانوروں، حشرات الارض اور چرند پرند کی 40% سے زائد اقسام کا تعلق امازون سے ہے۔ دوستو امازون میں 60% جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہیں کہ پرندوں تک کو دبوچ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 30,000 اقسام کے پھل اس عظیم جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ دوستو ایک ماہ سے زیادہ عرصہ جنگل میں تنہا رہنے کے بعد مقامی ویتوتو قبیلے سے تعلق رکھنے والے بچوں جن کی عمریں 13، 9، 5 اور 1 سال ہیں کو 9 مئی 2023 کو ریسکیو کر کے طیارے کے ذریعے جنگل سے باہر منتقل کیا گیا تھا اور اب وہ کولمبیا کے دارالحکومت بوگوتا کے فوجی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ دوستو بچوں کے والد منیل رنوک نے اتوار کو ہسپتال کے باہر صحافیوں کو بتایا کہ یکم مئی 2023 کو طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں ان کی اہلیہ شدید زخمی ہو گئی تھی اور وہ جنگل میں 4 دن تک زندہ رہی۔ اس دوران بچے انہی کے پاس رہے۔ رنوک کا کہنا تھا کہ ایک بات جو 13 سالہ لیسلی نے مجھ پر واضح کی وہ یہ تھی کہ ان کی والدہ 4 دن تک زندہ رہی۔ خاندان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بچوں میں سب سے بڑی 13 سالہ لیسلی نے امازون کے اس جنگل میں خود کو اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو 40 دن تک زندہ رکھنے کے لیے بقا کی جنگ لڑی۔ ڈیمارس کوتئی نے بتایا کہ کسی بیرونی امداد کے بغیر لیسلی اور 9 سالہ لینی نے زندہ رہنے کے لیے جنگل کے بارے میں اپنی معلومات سے کام لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیسلی اور سولینی اکثر ایک کھیل کھیلتی تھی جس میں وہ کسی بھی قدرتی آفت سے قبل چھوٹے کیمپ بناتی تھی۔ لیسلی نے طیارے کے حادثے کے بعد اسی کھیل سے مدد لی اور بالوں میں باندھنے والے ریبنز کی مدد سے کیمپ بنائے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جنگل میں محفوظ رکھا جہاں تیندوے، شیر اور سام پائے جاتے ہیں اور مسلح گروہ بھی اس علاقے کو منشیات کی سمگلنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو بچوں کو بچانے کے بعد کولمبیا کی فوج کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں ہیئر بینڈز کو درختوں کی شاخوں اور زمین پر پڑا دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمپ بنانے کے علاوہ لیسلی کو علم تھا کہ وہ کون سے پھل نہیں کھا سکتی کیونکہ جنگل میں بہت سے زہریلے پھل پائے جاتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ چھوٹے بچے کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو جنگل میں رہنے کے علم، طیارے کے ملبے سے مل جانے والی خوراک اور ویتوتو کے مقامی گروپ میں رہ کر پلنے بڑھنے کی بدولت بچوں کو اتنے طویل عرصے تک زندہ رہنے میں مدد ملی۔ لیسلی نے بہن بھائیوں کو آٹا، کسوا، بریڈ اور اس جاڑی کا پھل دیا جس کے بارے میں انہیں علم تھا کہ اسے کھانا ہوگا۔ کولمبیا کے جنوبی حصے کے علاوہ وہ پیس میں جہاں یہ بچے
بچے پلے بڑے گوینانو گروپ کے رہنما جان مورینو نے بتایا کہ بچوں کی پرورش ان کی نانی نے کی۔ انہوں نے اس علم سے کام لیا جو انہوں نے برادری میں رہ کر سیکھا اور زندہ رہنے کے لیے اپنے آبائی علم استعمال کیا۔ دوستو، بچوں کی تلاش کا کام اس وقت شروع ہوا جب تباہ ہونے والے طیارے کے ملبے سے ان کی لاشیں نہیں ملی۔ طیارے کا ملبہ 15 اور 16 مئی 2023 کے درمیان ملا تھا۔ علاقے کا علم رکھنے والے تقریباً 200 فوجیوں اور مقامی لوگوں کو جنگل کے 320 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ علاقے میں بچوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ امدادی کارکن بعض اوقات 100 میٹر یعنی 300 فٹ کی دوری پر بھی پہنچے، لیکن طوفانوں، گنے سبزے اور دلدلی زمین نے انہیں بچوں کے ساتھ رابطے سے روکا تھا۔ کولمبیا کی فضائیہ نے خوراک کے پیکٹ اور 10,000 پمفلیٹس بھی جنگل میں گرائے تھے، جن میں انہیں حوصلہ اور زندہ رہنے کے لیے مشورے دیے گئے تھے۔ دوستو، سرچ اور ریسکیو ٹیم میں شامل نیکولس گومیز کا کہنا تھا کہ بڑی بہن لیسلی، جس نے چھوٹی بہن کو ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا، دوڑ کر ہماری طرف آ گئی۔ لیسلی نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بچوں میں سے ایک زمین پر لیٹا ہوا تھا، وہ اٹھا اور مجھ سے کہا کہ میری والدہ مر چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فوری طور پر مثبت الفاظ کے ساتھ آگے بڑھے اور ان سے کہا کہ ہم دوست ہیں اور ہمیں ان کے خاندان، والد اور چچا نے بھیجا ہے، ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی، تو اس طرح مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔